ہر کسی مذہب سے، ہر کسی کمیونٹی سے ایک الگ نظام اور سسٹم ہے۔ وہ نظام، وہ سسٹم، وہ سنویدھان، وہ اللہ کا قرآن ہے، شریعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قرآن میں کہا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ آپ اس دھرتی پر خیر امت ہیں اس لیے کہ آپ لوگوں کو اچھی باتوں کی دعوت دیتے ہیں، اچھی باتوں کی طرف بلاتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں، جہاں ہم مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم اچھی بات کا آرڈر کریں، اچھی بات کو تلاشیں، اس کی تبلیغ کریں، اس کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں، وہیں ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم اگر کسی برے کام کو ہوتے ہوئے اپنے نظروں کے سامنے دیکھیں تو اس کو روکنے کی بھرپور کوشش کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان بھی، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر تمہاری نظروں کے سامنے کوئی برائی ہو تم اس کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو۔ اگر تم کسی برائی کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو اس کو زبان سے روکنے کی کوشش کرو۔ اگر زبان سے نہیں روک سکتے تو کم سے کم اس کو دل میں برا جانو۔ اگر دل میں تم نے کسی برائی کو برا مانا تو سمجھ لو کہ تمہارے اندر ایمان کا ابھی ادنا حصہ، ادنا درجہ باقی ہے۔ وَذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ، مسلم شریف کی یہ روایت۔ مگر آج ہم دیکھتے ہیں اپنے سماج اور معاشرے میں بہت بڑی بڑی برائی پائی جاتی، ہم ان کو نظر انداز کر دیتے، ہم ان کی اصلاح کی کوشش نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر آج ہمارے معاشرے میں ہمارا ایک بڑا نوجوان کا طبقہ شراب جیسی مہلک چیزوں میں، نشہ جیسی نشیلی پدارث استعمال کرتے، جو ناجائز اور حرام ہے، اللہ کے نظر میں بہت گندی چیز ہے۔ اس کا سیون کرنا، اس کا استعمال کرنا، چاہے مسلمان ہو چاہے ہندو ہو۔ Not allowed to use alcohol and wine۔ اسلام میں اس کی پرمیشن، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ کوئی بھی نشیلی چیز استعمال کرتے ہیں تو آپ کے لیے بالکل اس کی پرمیشن نہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے انما الخمر والمیسر، شراب بھی، نشیلی اشیاء، والمیسر اور جوا بھی۔ آج ہمارا جوان موبائل میں آن لائن گیمنگ کرتا، آن لائن موبائل میں میچ ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ ٹیم بناتے ہیں 50 روپے 100 روپے خرچ کر کے، اور پھر کہیں کہیں پب جی گیم کھیلا جاتا ہے یا آن لائن کوئی بھی آپ گیم کھیلتے ہیں اور اس میں پیسہ انویسٹ کرتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، تو وہ بھی جوا ہے، اور جوے کی صراحتاً ممانعت آئی ہے۔ انما الخمر والمیسر، بے شک شراب، نشہ اور جوا، رجس من عمل الشیطان، یہ سب شیطان کا کام ہے۔ آج سب سے زیادہ نشے میں اپنی زندگی برباد کرنے والا ہمارے سیمانچل کی دھرتی پر اگر انگلیوں میں گن کر بتایا جا سکتا ہے، بتانے کی کوشش کریں تو بڑی آسانی کے ساتھ بتا سکتے ہیں کہ ہمارے مسلم نوجوان اس میں آگے۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، میرے ساتھیوں، یہ اتنا بڑا گناہ صرف اسلام میں نہیں بلکہ قرآنوں میں بھی، ہندوؤں کے شاستروں میں بھی اس کو منع کیا گیا۔ انسونتا سپترمامہے میگاوا چیتشو اشو مگونا تری ورشنو اگندسابی سہسترار ویشوانرہا۔ اس میں ایک لفظ
استعمال کیا گیا ہے نشہ کے لیے کہ نشیلی پدارتھ کا خاتمہ ہونا چاہیے، اور نشیلی پدارتھ کو، نشہ کو اس سماج سے ختم کرنے کے لیے آخر زمانے میں ایک ایسی صفت کا انسان آئے گا جس کے ہاتھوں میں ایک ایسا قانون، ایک ایسا سنویدھان ہوگا جو سورج اور چاند سے کہیں زیادہ روشنی اس کے اندر ہوگی۔ اس سے مطلب قرآن کریم ہے، اس سے مطلب اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر جو سنویدھان، جو فائنل ججمنٹ قرآن کی صورت میں نازل ہوگا وہ ہو۔ اس میں یہ بات کھل کر کہی گئی، صرف اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کو باندھ دیا اللہ نے مسلمانوں کو، کہ ایسا نہیں کہ اللہ نے بڑی پابندی لگا دی کہ تم کھل کر نشہ نہیں کر سکتے، تم بیئر نہیں پی سکتے، تم اسمیک یوز نہیں کر سکتے، تم کوریکس یوز نہیں کر سکتے۔ اسلام میں تو ہے ہی، لیکن ادر دھرم میں بھی ہے۔ اس کی وضاحت میں نے آپ کو اس منتر کے ذریعے سے کی، ان سونتا ستپتر مامہے میگاوا چیتشٹو کشرو مگونا۔ میرے بھائیوں، اگر سماج کا کوئی بچہ نشہ کرتا ہے، اس کے باپ پر یہ ذمہ داری ہے، یہ فرض ہے کہ اس کو روکنے کی بھرپور کوشش کرے، اور ہر باپ، ہر گارجن اپنے بیٹے کو ہاتھ سے تنبیہ کر سکتا ہے، روک سکتا ہے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ۔ آج بھی اگر ہم سے کوئی چوک ہو جاتی، کسی جگہ پر میں فیل ہو جاتا، تو میرے والد محترم آج بھی بولتے ہیں کہ تم نے یہ کام غلط کیا ہے، تم کو اپنا فیصلہ بدلنا چاہیے، تم اس راستے پر نہیں چل سکتے۔ اگر تم چلو گے تو پھر سب سے بڑا مخالف اگر تمہارا کوئی ہوگا تو تمہارا والد محترم ہوگا۔ ابھی 2-4 روز پہلے کی بات، ابھی بہت سارے سیاسی ہلچل ہے بہار کے اندر، اسی تعلق سے مجھ سے کہیں پر کچھ غلطی، کچھ خامی ہو گئی، تو میرے والد محترم نے ہم سے کہا کہ تمہارا یہ فیصلہ نہایت غلط ہے، نہیں ہونا چاہتا۔ ہم نے ان کی بات مانی، اس لیے کہ وہ تجربے میں ہم سے بڑے، عقل میں ہم سے بڑے، نالج میں ہم سے بڑے۔ اسی لیے میرے جتنے بھی ذمہ دار حضرات ہیں، اگر آپ کا بچہ کوئی غلط قدم اٹھاتا ہے تو آپ اس کو تنبیہ کیجیے، آپ اس کو روکیے۔ خیر امت کے حقدار آپ تبھی ہو سکتے ہیں جب آپ برائی سے روکتے ہوں۔ کوئی بھی کسی بھی درجے کی برائی پائی جاتی ہے، اس کو روکنے کی اگر آپ کوشش نہیں کریں گے تو خیر امت کے آپ حقدار نہیں ہو سکتے۔ میرے مسلمانوں، میرے نوجوانوں، یہ امتیاز ہے، یہ پہچان ہے۔ شریعت میں کہیں پر کوئی کوتاہی ہو اس پر کمپرمائز نہیں، اس پر سب سے پہلے ری ایکشن ہونا چاہیے، سب سے پہلے تنبیہ ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے گھر میں آپ کا بچہ، آپ کے پریوار میں سے کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا، آپ آرڈر کیجئے، اس کو پابند صلاۃ کا حکم کیجئے کہ تمہیں نماز پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ نماز فرض ہے۔ اقیم الصلاۃ، یہ سب باتیں، یہ سب چیزیں صرف قرآن و حدیث میں مطالعے کے لیے، پڑھنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ سب عمل کرنے کے لیے۔ یہ کسی اور مذہب میں نہیں، کسی اور دھرم میں نہیں ہے۔ کسی اور دھرم میں بس اتنا ہے کہ شراب، جوا حرام، لیکن دھرم کی برائی کے خاتمے کے لیے سماج اور سوسائٹی میں کوئی نظام اور سسٹم نہیں۔ کوئی نظام اور سسٹم ہے تو مذہب اسلام میں ہے، قرآن میں ہے، شریعت میں ہے، اللہ کے نبی کی پوری زندگی میں ہے۔ اسی لیے تو کہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، اچھی باتوں کا آرڈر کیجئے کھل کر، کسی سے ڈرنے کی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مصلحت پسندی نہیں۔ جہاں پر خاموش رہنا حکمت ہے، خاموش ہو جائیں۔ جہاں پر چیخ کر، چلا کر بولنا، ان کے کانوں تک آواز پہنچانا ضروری ہے، وہاں پر چیخ اور چلا کر بولنا بھی ضروری۔
مومن کبھی بزدل نہیں ہوتا، حق بات اپنے سامنے حق پرستی کے ساتھ زندگی گزارنے والے مومن ہی ہوا کرتے ہیں، منافق نہیں۔ منافق تو بزدل ہوتا، منافق کی زبان میں کچھ اور اندر کچھ اور۔ یہ زمانہ، یہ وقت منافقوں کا، زبانی بڑے بڑے دعوے کریں گے آپ کے سامنے آ کر، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں تمہارے لیے تاج محل بناؤں گا، لیکن جب وہ ان کا مقصد پورا ہوگا تو پھر وہ ایسے غائب ہوں گے آپ کے معاشرے اور سماج سے جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہو جاتا ہے۔ یہ منافقوں کی علامت ہے۔ اور اللہ کے قرآن میں ان کی حقیقت کیا ہے، ایک پوری سورت اللہ نے 28ویں پارے کے اندر نازل فرمائی، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ۔ منافق سامنے میں ایسا لگے گا کہ بہت خوبصورت باتیں کر رہا ہے، لیکن اندر خانہ اتنا بغض اور عداوت اور کینہ بھرا ہوا ہوتا ہے کہ آپ کو اندازہ لگانا اور آپ کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے۔ میں اس لیے بول رہا ہوں، میں نے نظروں سے، میں نے اپنی نگاہوں کے سامنے ایسے منافقوں کو ہم نے دیکھا ہے پچھلے کچھ سالوں کے اندر۔ اسی لیے مومن بن کر رہو، مر جاؤ، مٹ جاؤ، جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں، لیکن کبھی بھی مومن اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ گاندھی کے سامنے اپنے ایمان کا سودا کرتے ہوئے ہمارے بڑے بڑے مسلم، ہمارے بڑے بڑے خیر خواہی کی جو بات کرتے ہیں، سماج کو عرش پہ لے جانا چاہتے ہیں، لیکن جناب گاندھی کے سامنے ان کا سر جھک جاتا ہے اور وہ اپنے ایمان کا سودا کر لیتے۔ اگر کوئی ایسا سامنے ملے تو ان کی اصلاح کرو، ان کو کہو یو آر گوئنگ ٹو دا رانگ وے، غلط راستے پر ہو۔ یہ ایک مومن کی پہچان، ایک ایمان والے کی یہی پہچان۔ جب عبداللہ بن ابی بن سلول کو، جب اس نے اپنے قوم اور معاشرے کو، انصاری صحابہ کو، مہاجر صحابہ کے خلاف بھڑکایا اور یہ کہا، یہ دیکھو جن کو تم نے اپنی جائیداد میں جگہ دی، جن کو تم نے اپنی زمین میں جگہ دی، آج یہ تمہارے سر پر بیٹھے ہیں، اسی لیے چلو۔ غزوہ مریسہ، غزوہ بنی المصطلق میں یہ واقعہ پیش آیا تھا اور سب کو لڑایا۔ وہاں پر اس مجلس میں ایک چھوٹا بچہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، وہ ساری باتیں سن رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ چلو گاؤں، اور مدینہ پہنچنے کے بعد جو عزت دار ہے وہ ذلیل اور خوار جتنے بھی لوگ ان کو باہر کریں گے۔ ان کا مقصد العیاذ باللہ اللہ کے نبی اور صحابی تھے، ذلیل سے مراد وہی لوگ جو مہاجر تھے، جو ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، اور انصاری صحابہ کو ورغلایا کہ تم لوگ عزت دار ہو، تم نے زمین اور جائیداد، ان کو اپنے زمین میں حصہ دیا، اپنے جائیداد میں حصہ دیا ہے، اور یہ تم پر آج یہ تم پر حکومت کرتے، اسی لیے تم چاہتے ہو کہ تمہارا رعب و دبدبہ باقی رہے، تو ان کو نکالو اپنے گاؤں اور سماج سے۔ یہ بات ایک چھوٹے سے بچے، عمر میں بہت کم، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے۔ اللہ کے نبی کے پاس فوراً پہنچتے اور جا کر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ایسی ایسی بات ہے۔ جب عبداللہ بن ابی بن سلول، منافقوں کا سردار، اللہ کے نبی کے سامنے قربانی کی باتیں کرتا، اللہ کے نبی کے سامنے میں ایمان کی باتیں کرتا، اللہ کے نبی کے سامنے شہادت کی باتیں کرتا، اللہ کے نبی کے سامنے اللہ کے نبی کے سب سے بڑے دیوانے ہونے کی باتیں کرتا، سب سے بڑے محب ہونے کی باتیں کرتا، لیکن پیٹھ پیچھے چھرا گھونپنے کی سازشیں رچتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت زید بن ارقم سے کہا کہ تم چھوٹے ہو، تم سے کہیں غلطی تو نہیں ہو گئی؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے باتیں سنی، لیکن جب ان کو بلایا گیا اس منافق کو مکر گیا، لیکن پھر بھی یہ نوجوان صحابی اپنی بات پر ڈٹے رہے۔
اور انہیں امید تھی اللہ کی ذات پر، انہیں بھروسہ تھا کہ کبھی نہ کبھی میری بات سچی ہوگی۔ اللہ نے آسمان سے زمین پر اللہ کے نبی علیہ السلام پر فوراً قرآن کریم کی آیتیں نازل فرمائی۔ اسی وقت سورہ منافقون کی یہ صورت نازل ہوئی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اے بچے، یا غلام، تمہاری باتیں اللہ نے سچ کر دی، تم سچے ہو۔ جب کوئی سچے راستے پر ہوتا ہے، جب کوئی حق پر ہوتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتا۔ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں، نہ کسی بادشاہ سے، نہ کسی لیڈر سے، اور نہ کسی جھوٹے سے، نہ کسی کذاب سے، نہ کسی بہروپیے سے، نہ کسی قوم کے سوداگر سے، اور نہ کسی باہوبلی سے۔ میں پلتا بڑا ہوں اپنے علاقے کے باہوبلیوں کے بیچ میں، لیکن اللہ نے میری ہر جگہ پر مدد کی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ سے بڑا کوئی معین و مددگار نہیں۔ لیکن اپنی زندگی کا ایک مشن بنا کہ جو غلط ہے وہ غلط ہے، ہم کبھی بھی غلط کے سامنے نہیں جھک سکتے۔ جو غلط ہے اس کو غلط مرتے دم تک کہیں گے، اس کی اصلاح کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے ہی نہیں کہا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ۔ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہو، کوئی غلطی کہیں پر بھی ہو، گھر میں ہے، سب سے پہلے آدمی مکلف ہے اپنے اہل و عیال کے لیے، سب سے پہلے مکلف اپنے گھر میں جو پریوار ہے، آدمی وہاں کا مکھیا اور سرپنچ ہوتا۔ ہر آدمی اپنے اپنے گھر کا مکھیا ہوتا، سرپنچ ہوتا۔ اگر وہاں پر کوئی غلطی ہو تو اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ اگر پورے گاؤں کے اندر میں کوئی غلطی ہو رہی ہے، شریعت کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے، تو وہاں پر بھی اس کی اصلاح ہونی چاہیے، اس پر باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، میں نے اس لیے آپ لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی ہے، کہیں پر کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی برائی ہو رہی تو آواز بلند کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے مسلمان دھڑلے سے ہم مسجدیں تو تعمیر کر رہے ہیں، ماشاءاللہ آپ کی مسجد بھی بہت بڑی، بہت اچھی، لیکن اس مسجد میں مسجد کے فریضے کو، ان کے جو لوازمات ہیں وہ ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک مسجد کا سب سے بڑا جو فریضہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ پابند صلاۃ ہوں، آپ اس مسجد میں 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ کم سے کم ادا کریں۔ یہ اس مسجد کا حق ہے۔ آج جو ہماری مسجدیں ٹوٹ رہی اس کے ذمہ دار بھی ہمیں۔ مسجد کو آباد کرنے کے لیے ہر سال میں ایک بار کوشش ہوتی ہے، محنت ہوتی ہے کہ کم سے کم چلیے مسجد تعمیر کریں گے، اس کے لیے ہم لوگ چندہ کرتے ہیں۔ منادر جتنے بھی ہیں، جب مندر کوئی تعمیر کی بات آتی ہے، ان کے مندروں کو بنانے کے لیے، آپ کو شاید یقین نہیں ہوگا، ایک جو مسجد شہید کی گئی اتر پردیش میں، وہاں اس جگہ پر جو مندر بنایا گیا ہے، اس مندر کے اس کو بنانے کے لیے جو فنڈ جمع کیا گیا، 11-12 دن میں پتہ ہے کم سے کم 11 ارب روپے جمع کیے گئے، اور ان میں سے خرچ بہت کم ہوگا، 55 یا 7 5.5 ہزار کروڑ روپے خرچ ہوا، اتنے پیسے جمع ہو گئے۔ اور ہم مسلمان یہ ہیں کہ چیخنا پڑتا ہے، ہمارے علماء چیختے ہیں کہ آؤ اللہ کے نام پر دو، مسجد کے نام پر دو، اس کے بعد تب پاکٹ سے ہم لوگ نکالتے ہیں۔ اس کی ضرورت ہی نہیں آنی چاہیے۔ مسجد اس زمین پر، اس روئے زمین پر سب سے مقدس جگہ اگر کوئی ہے تو وہ مسجد۔ ان احب البلاد الى اللہ مساجدها وابغض البلاد الى اللہ اسواقها۔ مسجدیں اللہ کو بہت پسند ہیں۔ اللہ کی نظر میں تمام مارکیٹ اور بازاروں میں سب سے زیادہ پسندیدہ کوئی شہر، کوئی جگہ ہے تو مسجد، اور ناپسند کوئی جگہ اگر ہے اللہ کی نظر میں تو وہ بازار ہے، مارکیٹ۔ اور مسجد تعلیم ہونی چاہیے، قرآن مکتب کا نظام ہونا چاہیے۔ ہمارے بچے کم سے کم قرآن کریم کی تلاوت ہر بچوں کو آنی چاہیے، عقیدے کو جاننا چاہیے، عالم دین بننا چاہیے، حافظ قرآن بننا چاہیے۔
یہ سب امنگ ہمارے اندر نہیں ہے، تو اسی لیے آہستہ آہستہ مدارس بھی بند، آہستہ آہستہ مسجدوں کے بھی بلڈوزر کے زد کے ذریعے سے اس کو ختم کیا جا رہا ہے۔ بادشاہ لوگ اپنی ذمہ داری بھول گئے۔ میں نے ایک منتر پڑھا ہے، راجات دھرمسے تو اسیات پرجانام چوپکارک راج්યಂ ધર્મેનયો ભારતા સ્રાજ્ય નાથ યજ્ઞ સ્મૃતઃ જા નરપતિ પ્રજા દુઃખદાતા સો નર તુરત નરકમ ہو جاتا۔ جو بادشاہ، جو گارجن، جو ذمہ دار اگر کسی انسان پر ذرہ برابر بھی ظلم کرتا ہے، مسجد کے تعلق سے ہو کہ مکتب کے تعلق سے ہو کہ کسی بلڈنگ کے تعلق سے ہو، اگر کوئی گارجن ذمہ دار اگر کہیں پر غلط طریقے پر کسی مسجد یا مدرسے کو ٹارگٹ کرتا ہے، سو نر ترت نرکم ہو جاتا، اسی وقت اس کا نام نرک میں جانے والوں کے لیے لکھ لیا جاتا۔ چاہے اتر پردیش کا لال بجکر ہو، چاہے بھارت کا پرائم منسٹر ہو، چاہے عبداللہ سالم ہو، اگر میرے ہاتھ سے کوئی ظلم ہوگا، کسی انسان کو تکلیف پہنچائی جائے گی، تو ایسا نہیں ہے کہ عبداللہ سالم ایک مقرر ہے، ایک عالم دین ہے تو بخش دیا جائے گا، نہیں، ظلم پھر ظلم ہے۔ خون تو خون ہے، جب ٹپکتا ہے تو جم جاتا ہے، ظلم پھر ظلم ہے، جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا۔ انصر اخاک ظالما او مظلوما، اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ کہا ہے کہ کبھی بھی ظالم کی مدد کرو، اس کو ظلم سے روک کر، اور مظلوم کی مدد کرو اگر اس پر کوئی ظلم ہو رہا۔ اسی لیے ہمیں ہمارا عقیدہ جڑا ہوا ہوتا ہے اپنی مسجدوں سے، اپنے مدرسوں سے، اپنی ان جگہوں سے۔ اگر کہیں پر کچھ ہوتا ہے تو اس پر آواز بلند ہونی چاہیے۔ خاموشی کے ساتھ بیٹھنے والے کو مسلمان نہیں بولتے۔ ابھی میرے ساتھ بہت ساری باتیں ابھی 1-1.5-2 مہینے میں آپ لوگوں نے دیکھا، میں نے صرف اسی لیے کمپرمائز نہیں کیا اور میں جھک نہیں سکتا۔ بہت سے لوگ صرف ایک جماعت کے نہیں، اس جماعت کے بیچ، جماعت کے بیچ، جماعت کے بیچ، مولانا آئیے ہم کو ہماری مدد کر دیجئے، مولانا آئیے ہماری مدد کر دیجئے۔ ہم نے کہا تم چور ہو، ہم نے کہا تم لوٹیرے ہو، ہم نے کہا کہ تم مجرم ہو، ہم تم جیسے لوگوں کی مدد نہیں کر سکتے۔ اللہ کا قرآن کہتا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ بحیثیت ایک عالم کے جان بوجھ کر کسی غلط آدمی کی طرفداری عبداللہ کبھی نہیں کر سکتا۔ نہیں رہوں گا اس پلیٹ فارم پر، اپنا راستہ بدل دوں گا، لیکن کبھی بھی کسی غلط آدمی کو سپورٹ نہیں کر سکتا، اس کی طرفداری نہیں کر سکتا۔ اللہ کا قرآن واضح لفظوں میں کہتا مسلمانوں یہی پہچان آپ کی ہونی چاہیے۔ ابھی ایک زمانہ آنے والا ہے 500 روپے میں آپ اپنے ایمان کا سودا کرو گے، مجھے پتا ہے، ادھر سے بھی 500 روپے، ادھر سے بھی 500 روپے، ادھر سے بھی 1000 روپے، نہیں، آپ کی شہادت ایک ہے، آپ کے پاس ادھیکار ایک ہے۔ آپ پیسے لے کر اگر آپ اپنے ادھیکار کو بیچتے ہو تو اسلام کی نظر میں یہ ناجائز حرام۔ آپ کی شہادت ایک ہے، کسی کو بھی دیجئے وہ آپ کی مرضی، لیکن پیسہ لے کر اپنی شہادت کو بیچنا، اپنی گواہی کو بیچنا، اسلام میں بول دیتا ہوں ووٹ ڈالنا شرعی ایک گواہی ہے، اور یہ گواہی آپ پیسے لے کر اگر دیتے ہیں کسی کے بھی حق میں تو یہ ناجائز اور حرام۔ یہ شریعت کا ایک مسئلہ آپ کو بتا رہا ہوں، اسی لیے کبھی بھی پیسوں کے چکر میں اپنے ایمان کا سودا مت کرنا۔ ارے بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ 60,000 لوگوں کے بیچ میں ابو جہل نے ان کے دونوں ٹانگوں کو 2 مخالف سمتوں میں باندھ کر کہا تھے کہ سمیہ بتا اپنی جان بچائے گی کہ اپنے ایمان بچائے۔ انہوں نے کہا کہ اے ابو جہل، یہ دنیا کا نشہ نہیں ہے، تجھے جو کرنا ہو تو کر لے۔ سمیہ کو اگر ان کے مرتے دم تک اللہ لاکھوں کروڑوں جانیں عطا کرے، ہر جان کو شریعت کے نام پر نچھاور کرنے کے لیے تیار، لیکن تمہارے ڈر سے اور تمہاری ان غلط باتوں پر ڈر کر میں اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتی۔ بیچ سے چیر دیا گیا بی بی سمیہ کو، لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ آج 500-1000 روپے میں مومن اپنے ایمان کا سودا کر لیتا۔ نہیں مسلمانوں، آپ کی یہ پہچان نہیں۔
آپ مومن، سب سے بڑی قیمتی دولت اللہ نے آپ کو دی ہے، وہ ہے ایمان۔ اس سے بڑی قیمتی دولت اور ہے ہی نہیں اللہ کے خزانے۔ ایمان ہے تو سب کچھ، اگر آپ کے پاس ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں، آپ کچھ بھی کر لیجئے۔ ایمان نہیں ہے، نماز پڑھ لیجئے، ناٹ ایکسیپٹیبل۔ ایمان نہیں ہے، روزہ رکھ لیجئے، ناٹ ایکسیپٹیبل۔ ہاں، ہو سکتا ہے ایسا کہ دنیا میں آپ کو اس کے اچھے ریزلٹ مل جائیں، لیکن مرنے کے بعد آپ جنت نہیں جا سکتے، جس کو پرم پد کہا گیا۔ کس کو سنسکرت میں کہا گیا ہے؟ پرم پد۔ تسمات شاسترم پرمانم تکاریہ اکاریہ یہ شاستر ودھی متسرج ورتتے کام کارتا نہ سدھم واپنوتی نہ سکھم نہ پرام گتی۔ گیتا میں ہے، ہندوؤں کے لیے اپدیش ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی نفس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو پرم پد پراپت نہیں کر سکتا۔ پرم پد، پد میں سب سے بڑا پد، مطلب اس کو عظیم کامیابی، عظیم کامیابی، بڑی کامیابی کب ہو سکتی ہے؟ جب ہمیں جنت مل جائے، تبھی بڑی کامیابی۔ اس کو پرم پد کہا جاتا ہے، جنت۔ تو جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے ایمان۔ ہندو اتنے کام کرتے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے دان کرتے، خرچ کرتے، کیا وہ جنت چلے جائیں گے؟ نہیں جا سکتے۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ ایمان شرط ہے، ایمان کمپلسری ہے۔ اگر ایمان نہیں، not allowed to enter the paradise، جنت نہیں جا سکتا۔ کچھ بھی کر لے دنیا میں، ہاں اگر وہ دان کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ دان کی وجہ سے دنیا میں اس کو کچھ فائدے مل جائے۔ نان مسلم ہندو اگر کوئی پنیہ کر لیتا ہے، کوئی پنیہ کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، تو اس کا فائدہ اللہ اس کو دنیا میں ہی دے دیتا، مرنے کے بعد اس کا کچھ حصہ اس میں نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ مرنے کے بعد جنت میں جانے کے لیے، مرنے کے بعد پنیہ کمانے کے، نیکی ملنے کے لیے جزا، بدلہ، اچھے بدلے کی امید وہی کر سکتا ہے جو مومن ہوگا۔ اس لیے ہم مومن، ہم مسلمان، اللہ نے قیمتی دولت سے نوازا۔ اسی ایمان، اسی دولت کا تقاضا یہ ہے کہ کبھی بھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں، اللہ کے سامنے جھکنا ہے اور اپنی شان اور عزت کے ساتھ، آن بان شان کے ساتھ رہنا ہے۔ بہت سارے منافق آئیں گے، آنے دیجئے۔ اور اپنے بچوں کو میں یہ بات کہتا ہوں کہ مسلمانوں اپنے بچوں کو عالم بناؤ۔ علماء کرام کی بڑھتی ہوئی قلت چنتا کا وشے ہے۔ ہمارے مدرسے بند ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جس طرح ہم مسجد کی فکر کر رہے ہیں، مدرسوں کی بھی فکر کریں، مدرسوں کو زیادہ سے زیادہ آباد کریں۔ اور اس کی فکر مت کیجئے کہ مدرسے میں ہمارا بچہ پڑھے گا تو مولانا بنے گا، عالم دین بنے گا۔ اس زمین پر سب سے مقدس جماعت صحابہ کے بعد اگر کوئی جماعت ہے، وہ علماء کی جماعت ہے۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء۔ آج کچھ لوگ علماء کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے، نہیں جناب یہ تو مولانا صاحب ہے، یہ کام نہیں کر سکتا، یہ تو عالم دین ہے، یہ تو فلاں تقاضے کو پورا نہیں کر سکتا۔ وہ جھوٹے ہیں، وہ ڈرتے ہیں یا جلتے ہیں، ورنہ علماء کی وہ جماعت رہی ہے، ہمیشہ سے تاریخ رہی ہے۔ علماء نے بڑی بڑی آندھیوں کا مقابلہ کیا۔ میں نے کل کے جلسے میں بھی کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں، اسی بھارت کی دھرتی پر، اکھنڈ بھارت پر حکومت کرنے والا ایک بادشاہ جس کا نام اکبر ہے، وہ اکبر بادشاہ ایک دین لاتا ہے، نئی شریعت لاتا، یعنی ہندو دھرم کی باتیں بھی رکھی گئی، شراب کو جائز قرار دیا گیا، عورتوں کو شراب خانے میں شراب پلانے کی ڈیوٹی پر مسلط کرتا ہے، اور تو اور جناب زنا کو جائز قرار دیا جاتا ہے، داڑھی چھیلنا جائز، کوئی حرام نہیں، کوئی گناہ نہیں، اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں شریعت میں گویا کہ اس نے تبدیلی کی، ایک نئی شریعت بنانے کی کوشش کی، نیا دین بنانے کا اس نے کوشش کیا۔ اس دین کا نام رکھا دین الہی، اکبر کے زمانے میں۔ اور اکبر اگر کوئی فیصلہ کرتا
تو کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اس کے سامنے میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہے کہ اکبر تم نے یہ غلط فیصلہ کیا۔ برہمن عقیدہ، ہندو عقیدہ، کرسچن عقیدہ، یہ سارے عقیدے ملا دیے سب۔ اس نے کہا کہ ایوری ریلیجن آر ایکول، سارے دھرم کے لوگ، سارے مذہب برابر سرابر، ہم سب کا سمان کرتے ہیں، سب کا، ہم سب کا سمان کرتے، سارے مذہب ٹھیک ہے اپنی جگہ پر۔ انہوں نے ایک نیا دین بنایا دین الہی کے نام سے، باضابطہ اس کو نافذ بھی کیا، نافذ امپلیمنٹ کیا اس کو، اور اس کو سرکاری خزانے سے فنڈ بھی کرتا تھا چلانے کے لیے کہ چلاؤ اس شریعت کو آگے بڑھاؤ۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ علماء کچھ نہیں کر سکتے، آؤ جلال الدین اکبر کے دربار میں دیکھو، ان کے اس غلط تحریک کے خلاف سینہ تان کر، سر پہ کفن باندھ کر کم سے کم 100 ملفوظات لکھے، قلم اٹھایا اور یہ کہا کہ جلال الدین اکبر تمہارا یہ دین من گھڑت ہے، تمہاری یہ شریعت قرآن کے خلاف ہے، تمہاری یہ لائی ہوئی جو من سنوئی اور من گھڑت جو عقیدے ہیں اس کو بدلنے کی کوشش کرو، اللہ ورنہ تمہیں عذاب میں ڈالے گا۔ میرے بھائیو پتہ ہے وہ کون تھا مرد مجاہد؟ وہ کوئی نیتا نہیں تھا، وہ کوئی پی ایم سی ایم نہیں تھا۔ آج کل عالم دین کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے والے، سچی قیادت کوئی کر سکتا ہے تو ایک عالم دین کر سکتا، قوم کی صحیح رہنمائی کوئی کر سکتا ہے تو ایک عالم دین کر سکتا۔ آپ کی جماعت عالم کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی، آپ کی قیادت عالم کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی، گاؤں سماج کا کوئی کام مکمل نہیں ہو سکتا اگر اس گاؤں کے اندر کوئی عالم دین نہ ہو، چاہے باہر سے ہو چاہے اسی بستی کا۔ ارے آپ کا ایمان بھی مکمل نہیں ہو سکتا ہے بنا عالم دین کے۔ نکاح نہیں ہوگا، نکاح کون پڑھائے گا؟ عالم دین پڑھائے۔ اگر عالم دین نہ ہو تو آپ قبر میں اتارے نہیں جا سکتے۔ آپ کا جنازہ پڑھائے گا عالم دین، آپ کا نکاح پڑھائے گا عالم دین، ٹوٹل معاملوں میں عالم دین، طلاق کا خلا کا معاملہ عالم دین حل کرے گا، وراثت کا معاملہ عالم دین حل کرے گا۔ اور جب بات قیادت کی آئے گی دنیا کے اندر تو آپ کہو گے کہ مولانا لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ آپ کی کوتاہ فہمی اور آپ کی کم تنگ نظری کی یہ دلیل۔ عالم کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، عالم کبھی رشوت نہیں لے سکتا، عالم کبھی کسی کو پریشان نہیں کر سکتا، عالم کسی کے ساتھ دغا بازی نہیں کر سکتا۔ جو عالم ہوگا وہ کبھی بھی ان تمام گناہوں کا مرتکب نہیں ہو سکتا۔ اس بادشاہ کے خلاف سینہ تان کر کھڑا ہوا اس مرد مجاہد کا نام مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک ٹرم کے بعد، اکبر کے چلے جانے کے بعد فوراً نظام اور سسٹم بدل دیا گیا۔ وہی شریعت، پھر وہی قانون، وہی قرآن، وہی حدیث جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام 1458 سال پہلے لے کر آئے تھے، اس کو پورے چاروں طرف زور شور کے ساتھ لوگ عمل کرنے لگے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اس زمین پر مقدس جماعت اور ہستی کسی کی ہے تو علماء کی۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اس پر سب سے زیادہ عمل کرتے ہیں تو ہمارے علماء کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، اپنے بچوں کو عالم دین بنائیے، اپنے بچوں کو قاری قرآن بنائیے، اپنے بچوں کو بخاری کی تعلیم دیجیے، اپنے بچوں کو مسلم کی تعلیم دیجیے، اپنے بچوں کو قرآن کریم سے جو مسائل کا استنباط ہوتا ہے اس کی تعلیم دیجیے، دنیا کی فکر مت کیجیے۔ اور الحمدللہ ہمارا علاقہ سیمانچل، ہمیں گرو ہوتا ہے کہ میں سیمانچل ہے، مجھے فخر بھی ہوتا ہے کہ ہم سیمانچل کی دھرتی میں ہیں، جہاں پر پورے بہار میں سب سے زیادہ کثیر تعداد میں اگر علماء کی، حفاظ کی، قراء کی تعداد کسی دھرتی پر ہے تو وہ ہمارے سیمانچل کی دھرتی پر ہے۔ ہمیں اس بات پر بہت زیادہ گرو ہے، فخر ہے۔ اور ہندو دھرم میں تو یہ کہا گیا کہ جس کے اندر گیان ہو،
جس کے اندر ایشور، عالم کا مطلب اللہ کی شریعت کا گیان، قرآن کا گیان، قرآن کا نالج، شریعت کا نالج۔ ہندو دھرم میں اسے کہا گیا کہ جس کے اندر ایشور کا نالج ہو، گویا وہ ایشور۔ بہونام جنمنامنتے گیانوان مام پرپتیتے واسودیوا سرومتی سمہاتما۔ مہاتما ہوتا ہے۔ ہم لوگ مہاتما کس کو کہتے ہیں؟ مہاتما اس کو کہتے ہیں کہ جو مہا پروش ہوتا ہے، لیکن یہاں پر سنسکرت میں کہا گیا کہ مہاتما وہ نہیں ہوتا جو مہان ہوتا۔ موہن داس کرم چند گاندھی کو مہاتما کہتے ہیں۔ مہاتما کا خطاب کسی مسلمان نے دیا تھا ان کو، تو ان کو مہاتما، لیکن نہیں، ویدوں کی دنیا میں مہاتما اس انسان کو کہا جاتا ہے، اس پروش کو کہا جاتا ہے جس کے اندر سب سے زیادہ گیان ہو ایشور کا، جس کے اندر سب سے زیادہ گیان ہو۔ جیسے ہمارے علماء ہیں، عالم دین ہیں، قاری قرآن، حافظ قرآن ہیں، تو اس کو آپ سنسکرت کی زبان میں مہاتما کہہ سکتے ہیں۔ مہاتما مہا پروش ہے، چونکہ گرو گیانی، ان کو گیان ہے۔ تو ہندو دھرم میں یہ کہا گیا کہ جس کے اندر ایشور کا گیان، گویا اس کے اندر ایشور ہے۔ ایشور کا گیان ہے تو مطلب ایشور ہے۔ ادارا سرو ایویتے گیانی تاتمے ومیمتم آستتا سیوکتاتما مامیوامتمام گتی۔ جس کے اندر ایشور کا گیان ہوتا ہے اس کا سمان کرو، اس کی عزت کرو۔ بیرکت یہ بات بتائی گئی، لیکن ہمارے یہاں بھی کوئی فضیلت کم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، دین کی سمجھ، شریعت کی سمجھ، قرآن کی سمجھ، قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا اس کی سمجھ عطا فرماتے۔ اسی لیے مسلمانوں اپنے بچوں کو جہاں پر ہم ماسٹر بناتے ہیں، مولانا بناتے ہیں، عالم دین یہ دنیا کی تعلیم دیتے، وہاں پر یہ طے کریں کہ آپ اپنے بچے کو عالم دین بنائیں گے، آپ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیں، آپ اپنے بچے کو مدرسوں میں بھیجیں گے، آپ اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجیں گے، اور مکتب ہونا چاہیے۔ آپ کے مسجدوں میں مکتب کا نظام ہونا چاہیے، آپ کے علاقے میں، آپ کے سماج کے اندر مدارس کا نظام ہونا چاہیے۔ اس کو بند مت کیجیے۔ اگر مدرسہ بند ہو گیا تو قرآن کی تعلیم اور قرآن کا درس دینے والا کہاں سے مانگائیں گے؟ 15-20 سال کے اندر اگر یہ مدارس میں کمی آئی تو علماء کی قلت ہوگی، اگر علماء کم ہوں گے تو پھر آپ پتہ ہے 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو اپنا ایشور پرماتما ماننے پر مجبور ہو جائے۔ یہ ہندو دھرم کون ہے؟ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی بھٹکی ہوئی قوم ہے۔ ان کے لوگوں نے، ان کے رہبروں نے، ان کے گرو گیانی نے ان کو ان کی شریعت کے مطابق ان کو پیغام نہیں پہنچایا، جس کی وجہ سے وہ بھٹک گئے۔ کہاں جاتا ہے؟ بہت ساری تاریخ کی اور بہت ساری آدی گرنتوں میں یہ بات آئی کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی بھٹکی بھی قوم ہے، ان کو کوئی بتانے والا نہیں۔ آج بھی چلے جائیں آپ راجستھان کے طرف، پانی پت کے طرف، کچھ علاقے ایسے ہیں کہ ایک طرف گنیش جی کی مورتی ہے اور دوسرے طرف قرآن کریم رکھا ہوا۔ پوچھئے تو گنیش جی کی مورتی کے سامنے میں قرآن کیوں رکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ گنیش جی یہی تو محمد علیہ السلام ہے، ان پر قرآن اترا تھا، اسی لیے ہم نے قرآن ان کے برابر میں رکھا ہوگا۔ اتنی بڑی جہالت، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر کوئی عالم دین نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر کوئی مدرسہ نہیں۔ ہر گاؤں میں مدرسہ، ہر گاؤں میں، ہر مسجد میں مکتب۔ اگر یہ نظام، یہ سسٹم ہوگا، اتر پردیش جیسا 10 لال بجکر بھی مل جائیں، یہ کبھی قرآن کو، یہ کبھی شریعت کو، یہ کبھی ختم نہیں کر سکتے، مٹا نہیں سکتے، بدل نہیں سکتے، اور یہ بدلا بھی نہیں جا سکتا۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کی لکھی ہوئی سموِدھان، اس کو کوئی مائع کلام نہیں بدل سکتا۔ لیکن ہم لوگوں پر جو ذمہ داری، ارے فضیلت بڑھ جاتی اگر کوئی ایک حرف قرآن کا پڑھتا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ
بعشر امثالها، جو کوئی قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اس کے لیے من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بحسنۃ، ایک نیکی لیکن 10 گنا اجر بڑھا کر دیا جاتا ہے ایک حرف پڑھنے سے۔ دنیا میں کوئی کتاب ہے ایسی؟ بائبل پڑھو صبح سے شام تک، ایک بھی نیکی نہیں ملی۔ منتریں پڑھتے رہو، گایتری منتر پڑھو، ہنومان چالیسا پڑھو، جے ہنومان گیان گن ساگر، جے کپیستے ہنو کو اجاگر، رام دود اتلت بلداما۔ ہندو سے پڑھو کہ یہ منتر کیوں، پوچھو تو یہ منتر کیوں پڑھتے ہو؟ وہ کہے گا کہ بھوت بھگانے کے لیے پڑھتے ہیں، وہ کہے گا کہ آتما جنات سے بچنے کے لیے پڑھتے ہیں، بری سایہ سے بچنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ اچھا پردے سے ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں، یہ قرآن میں شفا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور سورہ رحمان پڑھتے ہیں، تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے سورہ واقعہ پڑھتے ہیں۔ وہ تو الگ، وہ چیز تو آپ کو، وہ مقصد تو پورا ہوگا اگر آپ کا عقیدہ ہے، یقین ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک حرف پر نیکی بھی دی جائے، یعنی ڈبل فائدہ۔ قرآن پڑھیے، قرآن شفا ہے، بیماری سے بھی آپ کو چھٹکارا اور نجات مل سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ الگ سے ثواب بھی۔ ہندو بھائیوں ایسا ہوتا ہے، آپ گایتری، آپ ہنومان چالیسا پڑھیے، کوئی دقت آتی ہے، وگن ہرتا جے وگن ہرتا جے ہنومان گیان گن ساگر، جے ہنومان گیان گن ساگر پڑھیں گے۔ ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ بس کسی طریقے سے ہمارا وگن ہر ہو جائے، پریشانی دور ہو جائے، لیکن پنیہ نہیں ملتا، لیکن قرآن کے پڑھنے پر پنیہ ملتا ہے۔ اگر حافظ قرآن بن جائے، ترمذی کی ایک روایت ہے، حافظ قرآن اگر بن جائے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حافظ قرآن سے کہا جائے گا جیسے تم دنیا میں قرآن پڑھتے تھے، ایسے حشر کے میدان میں جاؤ، تم قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے دروازے پر بلندی جنت پر چڑھتے جاؤ۔ یہ فضیلت ہے، اسی لیے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیجئے، اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجئے، مدرسوں کو آباد کیجئے۔ آپ کا کوئی آپ کا وفادار نہیں، کوئی آپ کا محافظ نہیں ہے۔ آج جو ڈگڈگی بجا رہے لوگ کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے لیے آئے ہیں آواز بلند کرنے، یہ ٹوٹل پیسوں کا کھیل ہے۔ یہ گاندھی کے لوبھن میں لوبھنے والے، یہ گاندھی پر اپنے ایمان کا سودا کرنے والے، آپ کا وفادار اور آپ کا سچا کوئی دوست ہو سکتا ہے تو وہ آپ کا نیک عمل ہو سکتا ہے، اللہ کی ذات ہو سکتی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ورنہ سارے جھوٹے، یہ سارے مکار ہیں، یہ کبھی بھی قوم کی بھلائی کے لیے ایک قدم آگے نہیں بڑھاتے۔ ان کی صرف زبان کتنی اور کرنی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اسی لیے امت مسلمہ کے لوگوں، اللہ سے بڑا آپ کا محافظ کوئی نہیں، اللہ سے بڑا آپ کے ہر مشکل میں کام آنے والا کوئی نہیں۔ اسی لیے اللہ سے قربت بڑھاؤ، رجوع الی اللہ ہو۔ کوئی بھی پریشانی آئے، دقت آئے، سب سے پہلے اللہ کے طرف رجوع کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کوئی دقت پریشانی آتی تھی تو فوراً 2 رکعت نماز وضو کر کے رکعت نماز پڑھتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے فیصلے کے لیے گزارش کرتے۔ اور آج ہم اسے اللہ کو بھولے ہوئے، کوئی نیتا آپ کا بیڑا پار نہیں کرنے والا۔ یہ جتنے بھی لوگ بول رہے ہیں نا، یہ سب کے سب ڈھونگی ہیں، ڈھونگی۔ جیسے ہی آپ کے پاس سے جائیں گے کامیاب ہو کر، ان کے آپ سے ایسا غائب ہوں گے، ایسے آپ کے معاشرے سے کہ جیسے آپ کو یہ کبھی پہچانتے نہیں۔ اسی لیے آپ اپنا قیمتی وقت ہمارے نوجوانوں کو، آج کل ہمارے نوجوان اتنے بگڑ گئے۔ آج ہی ہم نے دیکھا کہ ہمارے علاقے کے اندر میں اتنی آرٹیفیشل AI جس کو بولتے ہیں، AI آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ بولتے ہیں، یہ انسانیت کو، انسانوں کے بیچ سے انسانیت کے خاتمے کے لیے پیدا کیا گیا آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ۔ اب اس میں دکھا رہا ہے کہ ایک بہت پرانا نیتا ہے اور ایک ہیروئن ہے کوئی، اس کو آپس میں ملا کر اس کی مطلب کس کر رہے ہیں، ایسا بنا دیا اور چلا دیا اس کو۔ کون ہے چلانے والا، بنانے والا؟ آپ کی، ہم سے اور آپ سے نفرتیں ہو سکتی ہیں، لاکھ اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن کسی کی بھاوناؤں کو ٹھیس پہنچانا، کسی کو تکلیف دینا کیا ایذاء المسلم نہیں ہے؟ ایذاء المسلم حرام حرام۔
کسی مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، سچا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے پیر سے کسی دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ لیکن آج مسلمان ہے، ہمارا نوجوانوں کے پاس موبائل آیا، اے آئی کے ذریعے سے، چیٹ جی پی ٹی کے ذریعے سے پتہ نہیں فوٹو کے اندر ایڈٹ کرتے ہیں، کسی کو بھی بدنام کر دیتے۔ نوجوانوں، اللہ نے آپ کو اس لیے نہیں پیدا کیا، اللہ نے آپ کو جوانی اس لیے نہیں دی، اللہ نے جوانی دی ہے کسی خاص مقصد کے تحت۔ وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا۔ وہ مقصد کیا ہے؟ شریعت کا پیغام پہنچانا۔ کیا تبلیغ، کلمے کی تبلیغ کا کام چالو ہے؟ پورے بھارت کے اندر کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اس مشن میں ہم لوگ کبھی لگتے ہی نہیں، سوچتے ہی نہیں کہ کلمے کی دعوت اور تبلیغ کسی اور تک پہنچائے۔ تأمرون بالمعروف کا سب سے پہلا مصداق یہی ہے، کلمے کی تبلیغ اغیار تک پہنچائی جائے، ان کو کلمے کے بارے میں بتائیں، تبلیغ کا کام کریں، انہیں اللہ کا پیغام پہنچائیں ان تک۔ لیکن کوئی کرتا ہے ہمارا نوجوان؟ کوئی نہیں کرتا۔ وہ تو دور کی بات، فرض نماز پڑھنے کے لیے 5 وقت کی نماز ہوتی ہے 24 گھنٹے میں، ہمارا نوجوان کبھی اپنی مقدس پیشانی جھکانے کے لیے نہیں جاتا۔ سوشل میڈیا کے اندر اپنا قیمتی وقت ضائع کرتے، گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے رہیں، 5-5 6-6 گھنٹے قیمتی وقت ضائع کرتے سوشل میڈیا کے اندر۔ میرے نوجوانوں، یہ وہ وقت ہے آپ کے لیے، یہ وہ لمحہ ہے آپ کے لیے۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہو جوانی میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل لگتا ہے آپ کا بالمقابل بڑھاپے کے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے، جناب محمد رسول اللہ نے کہا کہ جوانی کا عمل، جوانی کا، نوجوانی کا عمل اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اور یہ مت سوچئے کہ اس قیمتی وقت کو ہم یوں ہی ضائع کر دیں گے، سوشل میڈیا میں ضائع کر دیں گے، نماز چھوڑ کر، کسی کو بدنام کر کے، یا سوشل میڈیا کا استعمال بہت سارے نوجوان پیسہ کمانے کے لیے کرتے ہیں۔ ہم چاہتے تو آج بھی ہماری بہت ساری تقریریں آپ لوگوں کے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر 1-1 بلکہ ایک چینل ہے، اس میں تو کم سے کم 11-12 ملین، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، بہت ساری تقریریں ان کی باتیں فیمس ہو جاتی ہیں، ملین میں لوگ دیکھنے والے ہوتے، اس سے ہزاروں روپے کمائے جا سکتے۔ مجھ سے بہت سے لوگوں نے کہا کہ مولانا آپ اس پلیٹ فارم سے پیسہ کما سکتے۔ ہم نے کہا کہ یہ پلیٹ فارم ہے، پیسہ کمانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، شریعت کا پیغام پہنچانے کے لیے ہونا چاہیے، اور شریعت کے خلاف جو لوگ بھرم پھیلاتے ہیں ان کی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ ایک صاحب بولتے ہیں کہ مولانا یوٹیوب میں ویڈیو بنا کر ڈالتے ہیں، یہ جائز نہیں۔ ہم نے کہا کہ جو آدمی یوٹیوب میں ویڈیو بنا کر اسلام کو بدنام کرتا ہے تو اس کو جواب دینے کے لیے بھی وہ پلیٹ فارم پر آنا ہوگا، اور شریعت میں اس کی مخالفت نہیں کی گئی ہے۔ ہاں، 2 طرح کے باتیں آئی ہے کہ ویڈیو بنا کر ڈالنا جائز ہے۔ کچھ علماء نے کہا کہ ویڈیو بنا کر ڈالنا اور سوشل میڈیا میں ویڈیو بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا جائز نہیں۔ لیکن میرے بھائیو، جواز کی صورت بھی تو موجود ہے۔ پیسہ کمانے کے لیے صرف ویڈیو بنانا یا سوشل میڈیا کا یوز کرنا، میں ادھر تبصرہ نہیں کروں گا، لیکن اگر کوئی دین کے کام کے لیے، تبلیغ کے لیے، فریب اسلام کی شریعت کی اشاعت کے لیے اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ غلط نہیں ہے، یہ کرنا چاہیے۔ اور میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، خصوصاً جوان طبقے سے میں یہ کہتا ہوں، سوشل میڈیا کا استعمال غلط کاموں کے لیے مت کیجیے۔ آج آپ کمزور بڑھ گئے، اسی وجہ سے آج یہ کمیونٹی کمزور پڑ گئی ہے۔ ارے انگریز اور یہودی جیسے ظالم اور ملعون کو آج ان کو ناک کے بل جھکایا ہے اگر کسی نے، اسرائیل جیسے ظالم اور جلاد کو وہ نوجوانوں کی طاقتوں نے جھکایا ہے۔ آج ہماری جوانوں میں وہ طاقت ہے۔ وہ نوجوان کون تھے؟ تیر تلوار نہیں تھی ان کے پاس، تو کلاشن توپ بھی نہیں تھے ان کے پاس، تو AK-47 بھی نہیں۔ ابھی کی بات، ابھی جو لڑائی چل رہی ہے سرزمین غزہ پٹی میں، اسرائیل کو جھکنا پڑا۔ جھکانے والے کون؟ صرف 5000 نوجوان۔ اور ان کے پاس کون سی طاقت تھی؟ ان کے پاس
تہجد کی طاقت تھی، ان کے پاس قرآن کی طاقت تھی، ان کے پاس اللہ کی ذات پر جو بھروسہ، جو عقیدہ، اس کی طاقت تھی، اور انہی کی اس طاقت کے بدولت آج اسرائیل کو گھٹنے کے بل جھک کر سمجھوتا کرنا پڑا ہے۔ یہ صرف 5000 نوجوانوں کی طاقت۔ یہ جوانوں، آپ جب جب جاگتے ہیں تو انقلاب پیدا ہوتا، کسی کے کھوکھلے نعروں پر آ کر آپ کو بہکنا نہیں، بلکہ آپ شریعت کا علم بردار بنیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑی قیمتی دولت سے نوازا ہے، جوانی سے نوازا ہے، اس کا مس یوز مت کیجیے، شراب میں اس کو برباد مت کیجیے، بے نمازی بن کر اللہ کے سامنے میں مجرم مت بنیے۔ آج جتنی بڑی تعداد میں ہمارے نوجوان ساتھی آئے، جام لگ گیا، میری گاڑی بھی وہیں ہائی وے پہ پڑی ہوئی ہے، میں بڑا خوش ہوا کہ نوجوانوں کی اتنی بڑی تعداد جلسے میں جا رہی، اور یہ سب کے سب نوجوان اگر نمازی بن جائے، اگر یہ سارے نوجوان اللہ کے نبی علیہ السلام کے سنت کے علمبردار بن جائے، اپنی زندگی میں 24 گھنٹے کی زندگی میں اگر 2-3 سنت پر ہی عمل کر لے تو کتنا بڑا انقلاب پیدا ہو سکتا ہے۔ سائنس کے ذریعے تبدیلی نہیں آ سکتی، یہ دنیا پھر واپس وہیں پر آئے گی، اسلام کے جھنڈے کے تلے پوری دنیا جمع ہوگی ایک نہ ایک دن۔ جدید سائنس کا زمانہ ہے، وقتی طور پر لوگ آئے اور اپنی طاقت دکھا رہے ہیں، لیکن یہ سب صرف چٹکیوں کا کھیل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو لیزر سائنس کا استعمال کر کے دکھا دیا دنیا کو۔ لیزر سائنس، یہ تو جدید سائنس ہے، ابھی لیزر سائنس کو استعمال کر کے دکھا دیا۔ جدید سائنس میں مطلب آپ زمین سے چاند پر پہنچ گئے، پہنچنے میں کتنے دن لگتے؟ 6 مہینے لگتے، کہیں پر کئی دن لگ جاتے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے لیزر سائنس کا استعمال کر کے چند لمحوں میں کہاں کہاں کا سفر آپ نے کیا ہے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ لیزر سائنس، جب لیزر سائنس کا زمانہ آئے گا، پہلے قدیم سائنس کا زمانہ تھا، ابھی جدید سائنس کا زمانہ ہے، اس کے بعد پھر لیزر سائنس کا زمانہ ہے۔ لیزر سائنس میں آپ کی بائک کی رفتار 1 منٹ میں 200 کلومیٹر کی ہو جائے گی، لیزر سائنس کا زمانہ ہے۔ ابھی جدید سائنس ہے تو ابھی رفتار کتنی ہے؟ آپ 1 منٹ میں زیادہ سے زیادہ ہائی سپیڈ پہ چلیں گے تو 1 منٹ میں آپ حد سے 2 سے 3 کلومیٹر دور جا سکتے ہیں، جان کا خطرہ ہوگا۔ لیکن جب لیزر سائنس کا زمانہ آئے گا تو اس وقت اتنی رفتار ہوگی کہ آدمی 1 منٹ میں، 1 منٹ کے اندر، جیسے ہمارا اسپیس اسٹیشن ہے، یہ 24 گھنٹے میں یہ پوری پرتھوی کا، پوری زمین کا 16 مرتبہ چکر لگا لیتا ہے یہ اسپیس اسٹیشن۔ یہ سن 2030 تک آسمان پہ رہے گا، اس میں خلا میں، ہوا میں۔ اس کے بعد پھر امریکہ اور چائنا نے مل کر کے اس اسپیس اسٹیشن کو بنایا۔ بہت ساری چیزیں وہاں پر وابستہ جو وہ لوگ اپنے استعمال میں لاتے ہیں دنیاوی تعلق سے، لیکن جب یہ جدید سائنس کا زمانہ، لیکن جب لیزر سائنس کا زمانہ آئے گا، اسی لیزر سائنس کا استعمال کرے گا کون؟ دجال۔ لیزر سائنس، یہ جو مشرق سے مغرب تک سیکنڈوں میں سفر کرے گا، یہ لیزر سائنس کا استعمال ہوگا۔ جب لیزر سائنس آئے گا تو اس وقت گریوٹی ختم ہو جائے گا۔ ابھی آپ چلتے ہیں تو طاقت لگاتے ہیں، تو یہ گریوٹی، جب یہ گریوٹی ختم ہو جائے گی تو لیزر سائنس کا وہیں سے شروعات اس کی ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ہمارے قرآن اور ہماری شریعت سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی جیونی کے اندر اس کا استعمال کیا جا چکا، بہت پہلے کیا جا چکا۔ اسی لیے گرو کرنے کی چیز یہ نہیں ہے کہ نہیں ہم بڑا سائنسداں بن گئے۔ گرو کیجئے اس بات پر کہ آپ نیک بن جائیں، دیندار بن جائیں، آپ شرابی نہ بنے، آپ کبابی نہ بنے، آپ فاسق نہ بنے، آپ فاجر نہ بنے، بلکہ آپ وہ بنیے جو اللہ اور اللہ کا رسول آپ سے چاہتا ہے۔
اللہ کے نبی فرماتے من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ فساد امت کے وقت اے نوجوان ایک سنت پر عمل کر لو گے تو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے۔ ایک سنت پر آج ہمارے جوانوں کی زندگی میں سنت نہیں، آج مسلمانوں کی زندگی کے اندر سنت نہیں ہے۔ سنت سے اتنی دوری کی وجہ سے میرا وقت پورا ہونے والا ہے، بس کچھ ہی منٹوں میں 1 یا 2 منٹ کا وقت باقی، بس میں یہی پیغام دے کر جانا چاہوں گا کہ نوجوانوں اللہ نے بڑی قیمتی دولت دی ہے، اس کا بیجا استعمال مت کرو۔ جوان بننا ہے تو حضرت علی جیسا جوان بنو، جوان بننا ہے تو معاذ معوذ جیسا جوان بنو، جوان بننا ہے تو حضرت عمر فاروق جیسا جوان بنو، جوان بننا ہے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود جیسا جوان بنو، جوان بننا ہے تو حضرت زید بن ارقم جیسا جوان بنو، جوان بننا ہے تو حضرت اسامہ جیسا جوان بنو، جوان بننا ہے تو محمد بن قاسم جیسا جوان بنو، اگر جوان بننا ہے تو موسیٰ بن نصیر جیسا جوان بنو، جوان بننا ہے تو سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا جوان بنو۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ان ڈرمنڈوں سے، ان لال بجکروں سے۔ دنیا کی سب سے مضبوط ترین طاقت اور دنیا کے سب سے مضبوط ترین سنویدھان آپ کے پاس، قرآن آپ کے پاس، اس پر ایمان اور یقین کامل رکھو۔ انشاءاللہ جب تک تم اس سے جڑے رہو گے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مٹا نہیں سکتی۔ قرآن کی حفاظت اللہ کرتا ہے اور اس قرآن سے جو جڑے گا اس کی حفاظت بھی اللہ کرے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اور اللہ جس کی حفاظت کرتا ہے اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا، خود مٹ جاتا ہے۔ ملک شام کا ادھیکش صدر آیا تھا قرآن کو بدلنے کے لیے، قل هو اللہ کے جگہ قل هو بشار الاسد لکھا تھا۔ اللہ نے ایسا ڈنڈا چلایا کہ بشار الاسد اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا۔ اسی لیے مسلمانوں گرو سے کہنا وی آر مسلم، وی دا پیپل آف انڈیا، ہم بھارت کے ناگرک ہیں اور ہم ایک مسلمان ہیں، قرآن ہمارے پاس ہے۔ اگر چیلنج کرنے کی باری آئے دنیا کے تمام مذہب کے سامنے میں تو کھول کر قرآن کریم کی دعویٰ پیش کرنا کہ اس سے بہتر نظام اور سسٹم دنیا کے کسی کونے میں نہیں، دنیا کے کسی مذہب کے پاس قرآن سے بہتر سنویدھان نہیں۔ اسی لیے گرو سے کہنا وی آر پراؤڈ ٹو بی اے مسلم، کہ ہم سے بہتر کوئی اس دنیا کے اندر اس زمین کے اوپر کوئی نہیں ہے جس کے پاس اس سے خوبصورت کوئی سنویدھان۔ ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس نبی پاک علیہ السلام کی پاک جیونی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں آپ کے محبوب مقرر آ چکے ہیں، آپ کو ان کو سننا ہے۔ میں شیخ کا بہت شکر گزار ہوں، جب میں ابھی الجھن میں چل رہا تھا، چونکہ میری 8 سال 9 سال کی ایک